لوگاں دی سوچ تو تے نہیں میری نظر سیدہ کائنات دے محبت والے فرمایا جیڑا سید زادے نار پیار کردا ہوندے نار سیدہ کائنات پیار کردی ہیں فرمایا میں سیدہ دے پیار والے ویکھاں گا لوگاں دی سوچ والے ویکھاں اس واسطے میرا معیار ہے کہ میں سیدہ کائنات دے محبت خرید لواں تے اس تو بعد کے سستا سودا کوئی بھی نہیں اس واسطے میں ادھر اے وہ لوگ سی جنہاں نے ادب اور حیا کر کے رسول اللہ دی آل دے نار محبت کر کے بھائی اس واسطے فرمایا کہ تواڈے کولو نماز آئی روزہ پہنچایا کلمہ سب کچھ آ گیا تواڈے دلاں دے اندر نفرتاں قدورتاں دشمنیاں سب کچھ کٹ کے اے محبت داخل کی تھی فرمایا ساریاں چیزاں بعد وچ نے انہاں دی جزا اجر نہیں منگدا صرف ایک ہی اجر منگنا وا کہ تسی میرے قریبیاں دے نار محبت کریا محبت بھی انج دی پیار بھی انج دا اس طریقے دی محبت ہوئے کہ ان دی مثال نہ ہوئے فرمایا گیا کہ جس طرح علماء اکثر بیان فرماندے نے کہ دریا دے اندر اگر مچھلی نو دیکھیا جائے سمندر دے اندر تے جس وقت انہوں پانی دے وچوں باہر کر دیتا جائے نا اس پانی دے اندر جانور اور بھی بڑے رہندے ان جگہ دے مینڈک بھی رہندا اور بھی جانور ہوندے نے پانی دے اندر اگر وہ پانی جو باہر آ جاندے مردے نہیں مینڈک دیکھے ہونا تسی پانی دے اندر رہے تے ٹھیک ہے تاں بھی زندہ رہ لیندا ہے پانی جو باہر آ جائے تاں بھی زندہ ہے انہوں محبت ہے کدی ود جاندی ہے کدی گھٹ جاندی ہے کدی بہتی کدی تھوڑی اے وعدہ گھٹا ہوندا ہی رہندا ویلیو پر مچھلی ایک ایسا انہوں پانی دے نال ایک ایسی محبت ہے ایسا پیار ہے ایسی الفت ہے کہ چند سینکڑ بھی پانی تو باہر کر دیو تڑف کے مر جائے گی پر پانی تو بنا رہا فرمایا ایسی محبت چاہیے دی آل دینا بلکہ اس تو بھی زیادہ اس واسطے فرمایا کُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اور قرآن نے اس جگہ دے محبت لفظ محبت نہیں استعمال کی تھی مودت کی تھی فرمایا کہ تسی محبت نہیں مودت کرنی محبت چھ وعدہ کہتا ہے بے کدی بہتی ہوگی کدی تھوڑی ہو گئی کدی یہ محبت دشمنی وچ بدل جاندی کدی دشمنیاں محبتاں اے وعدہ کٹا ہوندا رہندا کدی نہ کدی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے نار انہاں کی بھی میں کدی یہ برداشت نہیں اللہ فرمایا برداشت نہیں کرتا کدی ود جائے کٹ جائے فرمایا الا المودۃ فرمایا کہ تسی مودت کرنی ہے جو وعدہ کٹا نہیں ساریاں چیزاں نالوں اول ترجیح رسول اللہ دی آل نار محبت ہے اس واسطے خالق کائنات نے اپنی ذات واسطے قرآن پڑھ کے دیکھو اپنی ذات واسطے مودت نہیں بلکہ محبت منگی میرے نار محبت کرو رسول اللہ دی ذات واسطے محبت منگی پر رسول اللہ دے قریبیاں دے نار محبت منگی اس واسطے سانو چاہیے کہ انہوں نے محبت کریے انہوں نے محبت کریے ہر شاہ نہ ود کے ٹوٹ کے محبت کریے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ایک باری محبت نہ کونا سبحان اللہ دونوں حدیث سرکار دا فرمانے اللہ دے پیارے محبوب نبی دا فرمانے میرے لجپال مدینے دا تاجدار حسنین دا نانا زہرا دا بابا میرے لجپال مدینے دے تاجدار نے فرمایا لوگوں کعبے دے اندر رہ کے بندہ نمازاں پڑھنا رہے کعبے دے اندر رہ کے مکہ شریف دے اندر بندہ زندگی بسر کرنے والا ہوئے روزے بھی رکھدا رہے زکاة بھی ادا کردہ رہے اس تو بعد حجت دی نماز بھی ادا کردہ رہے فرمایا میری آل دے نار محبت نہ ہوئے آل دے بارے بغض رکھنے والا ہوئے کریم نبی دی زبان مبارک جو جملے نکلے نے میرے آقا نے فرمایا او لوگوں ایسی محبت ایسا پیار نمازہ اللہ دی بارگاہ دے اندر قابل قبول نہیں اس بندے دیا نہ اس بندے دا روزہ اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہے عرض کی دی یا رسول اللہ پھر ہوئے گا کہ نمازہ بھی پڑھے بندہ ان دی نماز قبول نہ ہوئے فرمایا نا نماز قبول نہیں یا رسول اللہ روزہ بھی رکھے فرمایا اس 16 دے 17 گھنٹے بندہ بکھا دے پیاسا رہے پھر بھی قابل قبول نہیں فرمایا نا یا رسول اللہ بندہ اپنی زکاة مال دی بھی ادا کرے فرمایا زکاة بھی اللہ دی بارگاہ جو قابل قبول نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ
اے ساڈا مال قابل قبول کدوں ہوئے گا اے نمازاں قابل قبول کدوں ہون گیاں اے روزے قابل قبول کدوں ہون گے اے رات نو اٹھ کے تہجد دی نماز قابل قبول کدوں ہوئے گی نبیاں دے امام نے فرمایا لوگوں جے چاندیوں نمازاں قبول ہو جان روزے قبول ہو جان اے دوڑیاں حجاں دے زکاتاں قبول ہو جان فرمایا میری آل دے نار پیار کرے آجے فرمایا میری آل دے نار پیار کرے آجے اس واسے بیلیوں فرمایا میری آل دے نار پیار کرے آجے پھر گالنے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اس میں حسن اور سیدہ ہے اس میں حسن اور سیدہ ہے اس میں مشکل کشا ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا نمازاں روزے حج زکات یہ تواڈے قابل قبول نہیں یا رسول اللہ قبول کو دے ہونگے نماز بھی اللہ واسطے روزہ بھی اللہ واسطے یہ زکاتاں بھی اللہ واسطے حج بھی بندہ اللہ واسطے کرتا ہے یا رسول اللہ دی رات میں دنیا ستی ہوتی تہجد دی نماز پڑھے تو یا رسول اللہ وہ بھی اللہ واسطے تو قابل قبول کدوں ہونگیاں فرمایا جدو زہرا دے بچیاں نال پیار کروں گے میری آل دے نار محبت کروں گے جدو میری آل دے نار پیار ہوئے گا یہ توڑیاں نمازاں بھی قبول نے روزے بھی قبول نے حج بھی قبول ہے زکات بھی قبول ہے اگر انہاں دا نفرت انہاں دی محبت ہی بجائے انہاں دے بارے تسی نفرت رکھوں گے پھر نمازاں توڑے منہ دے ماریاں جان گیاں روزے توڑے منہ دے مارے جان گے قابل قبول ہو تو ہی ہون گے جدو تسی انہاں دے نار ہر شاہ تو ود کے زیادہ پیار کروں گے اللہ اکبر کبیرہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکتہ شاہ امام احمد رضا تاجدار بریلی شریف دا یہ لڑا آپ نا بیان کرنے وہاں سے جس وقت جانتے سی نا تے اس وقت ڈولیاں ہوں گیا سی گڑیاں کاراں تے نہیں نا سواریاں اس وقت موجود نہیں سی اے ڈولی دے بیٹھ کے جایا کرنا دے اللہ دے رسول دا پیغام لوگاں دے کر پہنچانا اے ڈولیاں تو سان دیکھی ہوں گیا سارے دوستاں نے پہلے اپنی بیٹیاں دی شادی جدوں روانہ کرتے سی تے گھر وچ ڈولی اٹھ دی ہے الخیر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آپ دی قبر تے اللہ لکھاں کروڑا اپنی رحمت دا نزول فرمائے آپ دا طرز عمل سید زادہ رادب حیاء اتنا سی آپ دا طریقہ کا جس وقت آپ جاندے سی نا تے ڈولی دے بیٹھ کے جانا تے ایک دن کی ہویا کہ آپ نے نا 4 مزدورانو بلا لیا انہوں اجرت انہوں مقرر ہو گئی آپ جس وقت ڈولی دے وچ بیٹھ گئے انہاں 4 بندیاں وچ ایک سید زادہ بھی سی سید ہوئے صحیح اے صدقے کھانا لیا جتے اللہ خیر سید بھی صدقیاں دے لگ گئے نے او سید زادہ سی سید ہوئے تے انہاں دی خون وچ خون رسول دی خوشبو ہوندی ہے انہاں دا پتہ لگ جانا ہے کہ سید زادہ بھی آپ جدو ڈولی دے اندر بیٹھے 2-4 قدم چلے تھے آپ نے فرمایا بیلیو آواز دیتی ڈولی ذرا تھلے رکھ دے ڈولی تھلے رکھی لوگاں غلامہ بجھے حضور خیر دے ہے کی گل ہے سفر کرنا ارادہ نہیں ہے آپ نے فرمایا ارادہ دے ہے تسی یہ دسو تواڈے وچوں سید زادہ کون ہے تواڈے وچوں سید کون ہے جس وقت ایک گل کیتی نا ایک غلام نے عرض کیتی حضور میں سید زادہ ہوں میں وہاں نسل رسول ہاں میں وہاں علی دا پتر زہرہ دا لال جس وقت ایک گل کی نا تے آپ ان دی قدمی لگ گئے اعلیٰ حضرت وقت دا آئیدہ دے الخیر سید بھی ہوئے نا کوئی
ماڑی موٹی پیری فقیری لب جائے تے بندہ وہ بھی وڈیاں وڈیاں دا ماشاءاللہ سیداں دا ادب حیا بھول جاندے نے وہ کہندے نے بس وقت دا مجدد میں ہی ہاں پر انہاں نوں حیا انہاں نوں یہ نہیں سی کہ میں کس رتبے تے ہاں میرا نام کتنا میری شہرت کتنی انہاں نوں یہ سی کہ اس سید زادے دا حیا کر لیا تے زمانے وچ چنڈے گڈے رہ جان گے ہیں زمانے وچ نام رہ جائے گا اج جے سید ادب نہ کیتا تے زمانے وچ ذلیل ہو جاواں گا اللہ اکبر کبیرہ سید قدمی لگے فرمایا بیلیا میں نو معاف کر دے قیامت دل دن تیرے نانا جان دی بارگاہ کی جواب دمان گا جس وقت سیدہ زہرہ پاک نے پوچھ لیا اے احمد رضا تینوں دنیا تے شہرت ملی مقام ملیا عزت ملی سب کچھ ملیا تو کیا تو میرے پتران دے موڑیاں تے سواریاں کرتا رہا ہے اس وقت کی جواب دمان گا اس واسطے آج معافی منتر اللہ کی معافی لے لیں پھر دیکھ ادب اور حیا اعلیٰ حضرت نے پھر آپ نے موڑیاں دے ڈولی چکی اس سید زادے نو ڈولی دی اندر بٹھایا لے کے گیا جس جگہ دے اللہ دے رسول اللہ بات کرنا تھی اس جگہ دے جس جگہ انہوں نے اس سید زادے واسے مقرر کی تھی اس سید نو بٹھایا سید قدمی کھلو کے رسول اللہ دیاں گلہ قوم نو سنائیاں یہ ادب حیا پھر کیتا دے آج مقام ہے نا آج عزت ہے آج اتنا مقام ہے لوگ اعلیٰ حضرت دا نام لے کے اپنے آپ فخر سمجھ دینے کیسی اس انہوں دا حیا کرنے والے اس واسطے بیلیوں کہ سید زادے دا ادب حیا بڑا ضروری اتنا کہ ضروری ہے آؤ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر کو نہ پوچھ لئیے محبنا کو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لجبال مدینے دے دائیدار دی جدوں زاری وصال مبارک دو بعد آپ منبر دے تشریف فرمانے لوگ بھی تشریف فرمانے لوگاں دا جمع غفیر ہیں ایک بندے نے سوال کیتا ہے ابو بکر ایت دسونا سیدانا ادب کننا کا ضروری ہے اللہ ان دے رسول نو راضی کرنا میں دے کی کرنا چاہیے اس بندے دا سوال ہے آیا جے نبیاں دے امام نو راضی کرنا میں دے کی کرنا چاہیے کیڑا ہے جدا عمل کریے جن نار نبیاں دا امام راضی ہو جائے اللہ دا محبوب راضی ہو جائے حسنین دا نانا جان راضی ہو جائے میں اللہ دے رسول نو راضی کرنا جاننا ہوں میرے دے اللہ دا محبوب راضی ہو جائے کوئی عمل دا سونا جنہ رسول اللہ دے نار دوساں وقت گزاریا کسے نے نہیں گزاریا جنہ رسول اللہ نو دوسی جان دے ہوئینا کوئی ہور نہیں جاننا والا اس واسطے مہربانی کرو نا سانو دسونا رسول اللہ نو راضی کرنا عمل آپ نے فرمایا بیلیو جے رسول اللہ نو راضی کرنا چاہتے ہو نبیان دے امام نو راضی کرنا چاہتے ہو فرمایا عمل میں دس دینا وا راضی تسی کر لیں آجے راضی ہو جانگے نبیان دا امام راضی ہو جائے گا جس وقت گل کی تھی گئی صحابہ نے بجایا ابو بکر دسو دسینا او بندے نے بھی تڑف کے بجایا حضرت جی دسو دسی کیڑا ہے جدا عمل ہے فرمایا ایک کوئی عمل ہے تسی نبی دی آل دا حیا کرنا شروع کر دیں اللہ دا محبوب دوڑے دے راضی ہو جائے گا اللہ دا محبوب راضی ہو جائے گا پھر کیوں نہ کہیے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا اللہ اکبر کبیرہ ہے تو جناب حضرت ابو بکر صدیق تھی جناب عمر پاک کون عمر جنہ دے بارے میرے لجپال نبی دا فرمانے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی اللہ بنا کے بھیجدا تو میرے عمر ہوندا وہ میرا عمر ہوندا ایسی ہستی آپ ایک دن ممبر دے تشریف فرمانے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم شریف میں آپ دا یوم شہادت دا دن بھی کہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دا فتوہ ہے کہ جس جگہ دے ذکر اہل بیت ہوئے
اور ذکر صحابہ نہ ہوئے وہ ذکر اللہ دی بارگاہ کدی بھی قابل قبول نہیں ہوندا اس واسطے ساڈا تعلق دوواں کراں دے اگر ذکر صحابہ دا ہوئے تو تاں بھی ساڈے سینیاں دے وچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے جے ذکر اہل بیت ہوئے تو تاں بھی سینیاں دے وچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے اسی وہ نہیں کہ کدی انہاں نوں تے کدی انہاں نوں ہے کدھر دی آواز ہے ادھر دا چھاجن نانا اتنا نہیں گلاں نہیں اللہ دے فضل و کرم نال جتے ذکر اہل بیت ہوئے تو ذکر صحابہ ضرور ہویا کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا فاروق اعظم وقت دا امیر المومنین 22 36 یا 40 لکھ مربع میل دا حکمران انہاں جو جیڑا مرضی سمجھ لو علماء دیا مختلف روایتاں نے علماء دے اپنے اپنے اختلافات نے کوئی کہنا 40 لکھ مربع میل دا حکمران ہے کوئی کہنا 36 لکھ دا کوئی کہنا 24 لکھ دا کوئی کہنا 22 لکھ دا الخیر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمانے ممبر دے صحابہ دا جمع غفیر ہے بے شمار صحابہ بیٹھے نے حضرت عمر واز فرما رہے ہیں آج واز جناب عمر پاک واز فرما رہے ہیں جنہ دی ساری آیاتی اللہ ان دے رسول دی فرما برداری وچ گزری ہوئے انہاں دا واز دا کیا بات ہوئے گی کمال ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر دے تشریف فرمانے صحابہ دا جمع غفیر صحابہ بھی جو جناب مولا حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیر دے ہویا مجمع نو چیر دے ہویا اے چل دے ہویا جدو اے شدادہ چلتا ہویا اگے مجمع دے اندر مولا علی بھی بیٹھے نے مولا علی بھی بیٹھے نے اے میرے نبی دا ویر بھی بیٹھا ہے لج پالے آقا حسین دا ویر مولا حسن پاک چل دے آ رہے نے جس وقت کول مولا علی نے کولے آئے آپ دے کولوں گانوں گزر لگے مولا علی نے آپ نو بازو تو پکڑیا فرمایا شہزادیاں کدھر جا رہے آئے آقا کدھر جا رہے آئے تے بیٹھ جاؤ ہن مولا عمر پاک منظر پہویندے نے باپ بیٹے دائیں منظر پہویندے نے آپ نے فرمایا علی شہزادے نو چھڑ دے ہونا شہزادے نو اگے آلین دے ہو میں شہزادے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو مولا حسن پاک عرض کر دینے بابا اج منو گاں جا لین دے آجے اج منو عمر نار کم میں عمر نار میں گل کرنی ہے فرمایا بیٹا ویکھ نہیں رہا ہے عمر وعد کر رہا ہے اللہ رسول دا پیغام سنا رہا ہے قوم نو اس وجہ دے نار تھلے بہ جاؤ جیڑی کم دی گل ہے او ذرا بعد وچ کر لینا آپ نے فرمایا آپ نے عرض کی تھی نا بابا میں ہونے ہی گل کرنی ہے موقع بھی ہونے پھر گل کرنا موقع نہیں ملے گا اس وجہ دے نار میں نو جان دیو مولا عمر پاک نے آپ نے میں کیا دے عرض کی تھی اے علی شہزادے نو اگے آن دے ہونا آج میں پوچھنا چاہنا ماں کی کام میں حضرت مولا حسن پاک چلنے آیا ہوں جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولے آئے جس وقت دے کولے آئے آپ نے فرمایا عمر اے دسنا ہے جس ممبر دے بیٹھا اے دسنا ممبر گندہ ہے فرمایا عرض کی تھی شہزادہ حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوال کیتا اے عمر اے جس ممبر دے بیٹھا ہے اے ممبر گندہ میں آپ نے فرمایا اے ممبر تو آٹے نانا جان داوے اے میرے آقا داوے حضرت مولا حسن پاک بولے آپ نے فرمایا اے عمر اے ممبر میرے نانے داوے پھر تسی تھلے آ جاؤ نظر ہے اپنے نانے دے ممبر دے بونا ان اگے جندے اگے سوال کیتا جا رہا ہے وقت امیر المومنین 22-24 لکھ مربع میل دا حکمران ہے کوئی عام جنا نہیں جندیاں گلنا گھراں دے اندر چلنیاں نے جندہ اج بھی عدل و انصاف دی گل کی دی جائے تے پہلا نام جناب عمر پاک دا آئے گا اے وقت امیر المومنین بڑا جلالی سے
سیابی ہے اے جلالی سیابی کفر واسے میں پر سیابہ دے بارے بڑے نرم دل ہیں کیونکہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے والذین آمنوا اشداء علی الکفار فرمایا کفار دے بارے بڑے سخت دل ہیں رحماء بینہم فرمایا آپس دے اندر بڑے نرم دل ہیں آپس دے اندر بڑیاں محبتاں ہیں آپس دے اندر انہاں دا بڑا پیار ہے ارے مولا حسن پاک فرماؤن لگے اے عمر اے میرے نانے دا ممبر ہے اس ممبر نو چھٹ دیو تے اپنے نانے دے ممبر دے جا کے بونا جس وقت دے گل کی تھی جناب عمر پاک تھلے آ گئے جس وقت تھلے آئے آپ نے فرمایا اے شہزادہ حسن ات تھوڑے نانے دا ممبر میرے نانے دا دے ممبر کوئی نہیں میں کڑے نانے دے ممبر دے جاواں میرے نانے دا ممبر دے ہائی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ عرض کی دیا شہزادہ حسن ویکھونا میں عمر ہوں میرا نام عمر ہے تواڈے نانے جان دے ممبر دے بیٹھا ہوا آپ نہیں بیٹھا بلکہ بٹھایا گیا وے فرمایا چلے جاؤ جس وقت دے عرض کی دی آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھرنوں اندر جیڑا کم کر دے سی جا کے کرو نا حضرت عمر پاک نے جدو ایک گل سنی آپ نے فرمایا اے شہزادہ حسن سنو دے صحیح میں او عمر جن دے باپ نے ہاتھ وچ چھڑی دیتی ہے چھڑی دے کے جانور چراؤن واسے بھیج دیتا اے میں جانور چراؤن والا عمر اس عمر دے ہاتھ وچ نبیاں دے امام نے اپنی امت دی مہار پکڑا کے اس جگہ دے منو بٹھا کے گئے نے اللہ اکبر کبیرہ میں تے جانور چراؤن والا عمر سا آج میرے ہاتھ میں جو دو ایس امت دی مہار دو جہانہ دی آقا نے پکڑا دیتی ہے یہ تو کرم نوازی تو آٹے نانا جان دی ہے نا اس وقت ایک گل سنی نا آپ نے فرمایا چل پھر عمر ممبر تے بیجا یہ ایک گل ہے تو پھر ممبر تے چڑھ جا یہ حضرت عمر باق کلے ممبر تے نہیں بیٹھے اس سید زادے نے اپنے نال بٹھایا حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جیڑی سیڑھی اوپر سب رکھتے ہوں گے تین سیڑھی ہوں گے تیسری سیڑھی تے مولا حسن پاک بیٹھے نے انہاں دے قدمہ وچ جناب عمر پاک بیٹھے ہیں یہ مقام سارا وجہ کی ادب کر کے دسیا آل پاک دا حیاء کر کے دسیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بٹھایا آپ دے قدمہ دے اندر بیگ ہے لوگاں نو وعد کیتا ہوں وعد کر دیا ہویا لوگاں نو کہندے لوگوں آج ویکھونا پہلے منو بٹھایا جناب ابو بکر صدیق نے اس ممبر دے بٹھاؤن والے جناب ابو بکر صدیق نے آپ نے منو ممبر دے بٹھایا دسیا اے عمر اج تو بعد اے ممبر دے مسلح دوڑے حوالے میں اس دے ذمہ دار تسی جے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ابو بکر دا بٹھایا حسن پاک نے ممبر دو تھلے لا لیا جملہ بڑا وڈا دین لگا فرمایا او لوگو منو ممبر دے بٹھون والا جناب ابو بکر آپ نے بٹھایا دے منو لاؤن والا حسن بٹھایا ابو بکر صدیق نے ممبر تو تھلے کنا لایا جناب حضرت مولا حسن پاک نے فرمایا ممبر تو تھلے حسن پاک نے لا چلے ممبر تے بٹھایا ابو بکر دا بٹھایا ابو بکر دا بٹھایا ہویا جناب حضرت حسن مجتبیٰ لا سکدے نے آپ دا اگلا جملہ سنے آجے تڑپ جاؤں گے آپ نے فرمایا لوگوں میں ابو بکر دا بٹھایا ہویا حسن مجتبیٰ نے منو تھلے لا لیا فرمایا لوگاں دی اندر وعد کیتا فرمایا لوگوں ابو بکر دا بٹھایا تھلے حسن مجتبیٰ لا سکدے نے
پر حسن مجتبی دا بٹھایا کوئی ہن لا کے وقائے نا بٹھایا ان کو لا کے بکھائے ابو بکر صدیق دا بٹھایا دے حضرت امام حسن باق لا سکتے نے اور حضرت امام حسن مجتبی دا بٹھایا ان کو لا کے بکھائے اللہ اکبر کبیرہ پھر کیوں نہ کہہ لیے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا پڑھ لو نا بدینو ستی خیرانے کہہ لو محبت نار اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اس میں حسنین اور سیدہ ہے جس میں مشکل کشالی ہے فرمایا ابو بکر دا بٹھایا لا سکتا ہے حسن مجتبی فرمایا حسن باغ دا بٹھایا کوئی لا کے بکھائے آپ نے لوگانوں دسیاں لوگانوں ایک ہوئی دسیاں لوگوں انہا دا عدب حیاء بڑا ضروری ہے پیر سیال لجبال اے لجبال پیر سیال آپ نے بھی سیدہ عدب کر کے دسیاں کراچی دی اندر آپ کہنے سید مزمبل شاہ کتاب میرے کل موجود ہے ایک گلدہ حوالہ میرے کل موجود ہے آپ نے دسیاں سیدہ عدب کر کے دسیاں کراچی دی اندر گئے کراچی دی اندر ایک سید زادے دے پیچھے نماز پڑھی نماز سید زادے دے پیچھے پڑھنے والا کون ہے سیال شریف دا لاڑاوے حضرت خواجہ قمرالدین آپ جو کراچی دی اندر ایک سید زادے نو ملن واسطے گئے انہاں دا نام سید مزمبل شاہ انہاں دے پیچھے نماز نیت لئی نماز دی اندر غلطی ہو گئی سید زادے نے نماز غلط پڑھائی جس وقت غلط پڑھائی لوگاں دی نظر ان خواجہ صاحب والے خواجہ قمرالدین سیالوی والے نظر پا گئی انہاں نو پتہ سی ان فتوہ دے جاری ہو جانا ہے ان فتوہ دے جاری کرنے والا سیال شریف دا لاڑا ان کوئی فتوہ جاری کرے گا سید زادے دی نعوذ باللہ جو توہین ہو جائے گی پر اتر بھی سیال شریف دا لاڑا سی کوئی عام جنا دے نہیں سینا وہ اج دے مقتدیاں وغیرہ مقتدینی سینا انہاں نو پتہ سی امام دی قدر کی ہے امام دا حیاء کی امام بھی ہوئے تنار سید زادہ بھی ہوئے پھر تے انج گالونا سونے دے سواگا ہوندہ ہے حضرت پیر سیال وال لوگاں دی نظر ہے ان حضرت صاحب فتوہ کی جاری کر دینے آپ نے جو لوگاں دیاں ویتا سراد میں کے تے آپ نے ان فتوہ جو دین کہنا ہے ان پیر سیال لجبال نے کوئی فتوہ دینا ہے پر انہوں نے ادھر امام بھی بیکھیا امام نے نار سید زادہ بھی بیکھیا جے ان فتوہ جاری کر دینے سیدی توہین ہون دیئے سیدی توہین ہون دیئے انہوں نے توہین گوارانا کی دی آپ نے فرمایا سیدہ انج کر کے ہاتھ بن لائے تے ہاتھ بن کے گھڑے ہوں گئے کہنے نے سید زادیا نمازہ دے بڑیاں پڑیاں نے نمازہ دے بڑیاں پڑھ دے رہے ہیں جماعت کی پڑھی بھی ہے جماعت دے پیچھے نماز پڑھائی بھی ہے دے پڑھی بھی ہے پر اتنا سواد کدی نہیں آیا جویں اج نماز دا سواد آیا اتنا دی نماز دا سواد نہیں آیا ان ذہن وچ سوال پیدا ہو سکتا ہے نماز بھی غلط ہے تو پھر سواد بھی آ جائے ایک میں ہو سکتا ہے میں کیا بیلیا ہے اللہ دی قدرت ہے اللہ دی منشا جویں بھی ہوئے ہو جاندہ ہے جیس گل دے آئیے تے باب آدم جنت وچوں بار کیوں آیا اللہ اکبر کبیرہ میں سے گل دی تفسیر وچ نہیں جانا جاندہ پر اشارہ ہی دے چلنا ہوا
سید زادے نے جدو نماز غلط پڑھائی حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی اے سیال شریف دا لاڑا شیخ الحدیث ہے آپ نے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا سیدہ اے شاہ جی بڑیاں نمازہ بڑیاں نے بڑیاں نمازہ بڑیاں تے بڑھائیاں نے پر سواد ہی دانا نہیں آیا جویں اج سواد آیا ہے اج سواد آیا نا نماز دا ادھا کدی بھی سواد نماز میں نہیں آیا جدوں یہ گل کی تھی لوگ حیران رہ گئے پریشان ہو گئے آپ نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی شاہ جی جنہیں سواد آیا ہے ایک دفعہ میرا دل کرتا میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوا تسی نماز دوبارہ پڑھا دو ایسی ادب ایسی حیا انہوں نے کر کے دسیا توہین بھی نہ کی تھی شریعت بھی بچا لی توہین تو بھی بچ گئے آپ نے فرمایا شاہ جی نمازہ دے بڑیاں نے پر مزہ نہیں آیا میں تھوڑے اگے ہاتھ بننا وا نماز ایک باری دوبارہ پڑھاؤ نماز ایک باری دوبارہ پڑھاؤ یہ جو سواد سنو پہلے ہے میں دوبارہ سواد لینا چاہنا وا پتہ سی کہ نماز دوبارہ پڑھاؤں گے غلطی درست ہو جائے گی نماز پر انہوں نے شریعت نے بھی مد نظر رکھیا سید دی ادب اور حیا نے بھی مد نظر رکھیا تے نماز بھی پڑھ لئی تے سید ادب کر کے بھی چھڑے اللہ اکبر کبیرہ اے وہ لوگ سی جنہوں نے ادب کیتا لاڑے بن گئے ہیں آج انہوں نے نام ہے بڑے بڑے سید انہوں نے بیعت کر کے مرید ہو گئے اے انہوں نے سید ادب کر کے دسیا اللہ اکبر کبیرہ ادب دسیا پھر اسیوں کی کہلنے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا میرا دل ہے کوئی محبت نہ پوچھے اپنے پڑھ لو نا سواد آ جائے پتہ لگ جائے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا کچھ نہیں ہونا لگا اینا میں نے پتا شاید نمازہ دے ذریعے کوئی نہ کوئی عمل کیا رہ گیا پر اللہ دا قرآن ہے اللہ دا قرآن ہے قرآن کہنا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم ایدیہم اے حد کیا جا رہا ہے وتشہدو ایدیہم وتشہدو اے ہتھاں دے بارے گواہی دیتی جائے گی قیامت اللہ نے ہاتھ بولن گے وطا شادو گواہی دین گے کتھے اللہ دی بارگاہ وچ قیامت دا روز ہوئے گا اے ہاتھ بولن گے اے اللہ ان دے اعمال دا تے سانو پتہ نہیں پر اینا ضرور پتہ ہے حربان شریف دی سرزمین سی جامعہ مسجد غوثیہ شیر ربانی سی تیرے نبی دی آل دا ذکر ہو رہا سی ان آل دی محبت وچ سانو چک کے ہاتھ وچ چنڈا تے نہیں سی پر چنڈا بنا کے لہرا کے آل پاک دے گن گن ضرور گائے سی آل پاک دی عظمت دا ترانہ ضرور گایا سی پھر کیا لونا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اس میں حسنین اور سیدہ ہیں اس میں مشکل کشالی ہے اس واسے مولا حسن مجتبہ دا بھی ذکر ضروری ہے انہیں کیسی ذکر حسین دے بہت کرنے مجاری یہ حسن باغ دا ذکر چھڑ جمیں انشاءاللہ یاتی رہی زندگی نے مولا دیتی نا انشاءاللہ آپ دا بھی انشاءاللہ اور اس مبارک مناواں گے انشاءاللہ وہ جمعے میں انشاءاللہ اللہ نے منظور ہویا محفل دی شکل کے اندر یا جمعے دی محفل دی شکل کے اندر انشاءاللہ 5 ربیع الاول شریف نو آپ نے دنیا تو پردہ فرمایا اور ذکر دوما ویران دا ہونا ضروری ہے آنی تا ہم تسی ویگ لے کالے کپڑے آنی سرکارہ سارے ذکر مناؤنا ہے حضرت امام حسین بغداد
ذکر منائیں گے، پر حضرت امام حسن مجتبیٰ دا ذکر تو انہوں قدرے نظر نہیں آئے. اے بے ایمان اتھے بھی آن کے ڈنڈی مار جانے. پر اللہ دا شکر ہے سی نبی دی آل دا بھی حیا کرنے ہیں، نبی دی اصحاب دا بھی حیا کرنے ہیں، نبی دی ازواج دا بھی حیا کرنے ہیں. اسی دا سارا دا حیا کرنے والے وہاں. اس واسطے بیلی انہوں محرم شریف دا بابرکت مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے نو صرف کربلا دا ہی صرف نسبت حاصل نہیں، انہوں اور بھی بڑے ان دے اندر اسلام دے اندر بڑے ایسے کم ہوئے نے. اور جنگ خیبر اس مہینے دے اندر جنگ ہوئی، اور اس تو بعد مولا عمر باغ دی شہادت بھی یک محرم شریف نو ہوئی. اس طرح بہت سارے واقعات اس مہینے دے اندر پائے جاندے ہیں. اور زیادہ مشہور زمانہ حضرت امام حسین باغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت انشاءاللہ بفضل خدا آپ دی یوم شہادت والے دن فجر دی نماز صبح دی انشاءاللہ ایک علامہ صاحب ضرور آؤں گی، انہوں نے انشاءاللہ بیان ہوئے گا. اور حضرت امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بھی ذکر و خیر انشاءاللہ منایا جائے گا. اسی قوم نو دسنا کہ اللہ دے فضل کرنا اسی جے آل پاک دے منن والے ہاں تے اصحاب دا بھی ادب و حیا کرن والے ہاں. تے گلے بے بیلیوں ایڑا اہم سبق آپ حضرات طرف پہنچانا چاہنا. محرم شریف دا مہینہ آ گیا. اس مہینے دے اندر میں اعلیٰ حضرت دا فتویٰ دین لگا. اپنے کو گل نہیں کر رہے. اب کہندے نے سیانے کہندے نے بندہ چھوٹا ہوئے تو پیچھے دلیل وڈی لے آوے، بندہ پیچھے تکڑا لے آوے تو بندہ آپ بھی تکڑا بن جاندہ ہے. گل اعلیٰ حضرت دی کرنے لگا جنہیں فتویٰ لاؤنا بھی اعلیٰ حضرت لایا جی. آپ نے فرمایا کہ محرم شریف کے اندر کالے کپڑے پہننا بالکل حرام ہے. سمجھ آ رہی نا؟ کوئی یقین کہ میں ویسے اپنے شوقیہ طور پہننے میں انہوں دی وجہ نہ انہوں دی شوقیہ بھی نہیں پہننے. یہ ویسے سوٹ تو گریز کرنا چاہیے، پاؤنا ہی نہیں چاہیے. اس بات سے کالا کپڑا محرم شریف کے اندر پاؤنا بالکل حرام ہے. کالا کپڑا نہیں پاؤنا. اس تو بعد اے جڑے نوے چلائے جاندے نے نوے سننے واسطے نہ سننے نے نہ سلاؤنے نے کسی یہ بھی بالکل حرام ہے. اور فرمایا گیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا دائی بریلی آپ نے فرمایا کالے کپڑے بھی اور نوے بھی اور انہ دی مجلس میں جانا بھی گناہ کبیرہ. مجلس جا کے مناؤنا گناہ دے ہے ہی ہے، جا کے بیکھنا بھی گناہ ہے. سمجھ آ رہی نا؟ ایک نا دل میں شوق ہوئے تو جا کے گیڑا لائیے یہ ذرا ویکھیے یہ چلو بہت آنی تو حسین باغ دا لنگر ہی کھایا یہ ویک پکاؤن والا کون ہے. سمجھ آ رہی نا؟ یہ پکاؤن والا کون یہ توڑا بہت دل کرتا تھے آپ حسین باغ نظر پکا لو نا، نظر بنا لو، انہوں نے نام دی سبیل لگاؤ پیو. اے نا ہر جگہ تے جا کے بندہ تھالی کٹھی کر کے تو کھان نہ بے جا کرو، دیکھیا کرو دین والا کوئی صحاب دا نہ کرے یا صحاب دا دشمن ہے. تو جدو صحاب پاک دے نام دے نظرہ بنیاں جاندیاں نے وہ دے بھی ویکھیا کرو کہ اے بیلی جنہ دے نام تے میں دے دیا اے جنہ دے نام تے میں کھا رہے ہیں تو ویکھے آل پاک دے نام محبت کرنے والا یا انہوں نے دشمن. اس واسطے اس جنہ دا اللہ نے خصوصی خیال رکھنا ہے. کالے کپڑے بھی نہیں پہننے، نہ نوئے چلاؤنے نہ چلن دینے نہ کار وچ. اس تو بعد پھر فرمایا گیا کہ مجلس وچ جانا بھی بالکل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور نہ جا کے مناؤنا نہ ویکھنی. سمجھ آ رہی نا؟ اس واسطے جے تسا ذکر مناؤنا ہی تو ذکر ہور رنگ دے آپ بناؤ. اللہ پاک مندوے تے کر کر ذکر حسین کراؤ، کر کر حضرت امام علی مقام دی محفل مناؤ. ازیاں بچیاں نہیں سال گرا دے تسی بڑا کچھ کر لینے ہیں، 35 40 50 ہزار روپیہ لا سکنے ہیں. ذکر حسین واسطے بھی بندہ کچھ کر سکتا ہے. بڑے ایسے لوگ ویکھے نے جنہاں دی روٹی پکدی نہیں جاجنا اور سال بعد بچیاں دی سال گرا ضروری ہے. خدا دے بندے کیڑے کمی لگ گئے یہ کتھے لکھے ہوئے ہیں؟ یہ شریعت میں ضروری تو کوئی نہیں. تسی یہ کہڑا عمل ایڈا بندے ویکھے نے سالگرہ بہت ضروری. نماز نہ دی نہیں بنی خیر نماز لو خیر بس بچیاں دی سالگرہ نہ کر. اللہ دے بندے اس شریعت والا ہو. شریعت سانو بڑیاں آسانیاں پیدا کرتی ہیں. اسی اپنے آپ تو بہت پہاڑ آپ دے چھڑے. ایسا کام نہ کرو جڑا شریعت میں جائز نہ ہو. اس واسطے نوئے کالے کپڑے مجلساں میں جانا بالکل ختم کرنا. نہ کسی کو جانا ہے کوئی صدے انہیں کرنا اپنے کام نہ کام. اسی رسول اللہ دے عاشق، اسی رسول اللہ دی آل دے نام محبت کرنے والے انہوں دے دشمن نہیں. اسی کیوں دشمنہ دے نار مل کے کام کرنا؟ اسا وہ کام کرنا جڑا رسول اللہ دے اصحاب نے کیتا. اس واسطے ان چیزاں تو بالکل گریز کرنا میں کسی بھی مجلس میں کوئی دعوت دے جائے نہیں جانا.
اللہ دے رسول دے حکم دی فرما برداری کرنی ہے تے ذکر حسین اللہ نے ہمت دیتی تے کار مناؤ جے ہر گھر وچ محفل کراؤ اللہ پاک نے ہمت دیتی تے کرواؤ نا بندہ جے بہتا نہیں تو کم از کم تھوڑی جی کوئی ٹافیاں دا ڈبہ لے کے گھر وچ آپ بیٹھ کے ذکر حسین یا حسین یا حسین دی محفل ادھر ہی منا لے انشاءاللہ وہ بھی قابل قبول ہے مناؤن والا دو نا اپنی عقیدت ہوتے ویکھی جاندی ہوتے بڑے بڑے پروگرام نہیں ویکھے جاندے بڑا خطیب نہیں ویکھے جاندہ وہ دی عقیدت دے وہ دی محبت دے فیصلے ہوتے ہیں انہاں دی بارگاہ اللہ کی دعا ہے مالک سنا عمل دی توفیق عطا فرمائے